اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جو غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا تو پاکستان سمیت بہت سارے مسلم ممالک نے، بلکہ جو غیر مسلم لوگ تھے انہوں نے بھی بائیکاٹ کرنا اسٹارٹ کیا، اور کافی حد تک جو اسرائیلی مصنوعات تھیں اس کے کچھ آپشنز بھی آئے، اس کے کچھ آلٹرنیٹس آئے. لیکن اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بائیکاٹ کے بعد دھرنوں کے بعد تشدد، توڑ پھوڑ. بہت سارے آؤٹلیٹس، ان کے جو ورکرز ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ پاکستانی ہیں، وہ جگہیں پاکستان میں ہیں، اور ان میں جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر جو ہے وہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ فتح کر لیا اور یہ اسرائیل فتح معاملہ کر جو ہے لیا. وہ حل ہوتا تھا نظر آ رہا ہے. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہمیں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ 3 لیئرز میں کرنا ہے. نمبر 1، وہ چیزیں جو ہماری زیر استعمال نہیں ہیں، ہماری ضروریات سے تعلق نہیں رکھتی، جیسے برگرز ہیں، بیوریجز ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لگژریز کہہ دیتے ہیں. لگژریز ہیں. تو ٹھیک ہے. آپ انہیں تو فوری طور پر ترک کر دیں، جن میں سر فہرست کولڈ ڈرنکس ہو سکتی ہیں، KFC اور میکڈونلڈس کے برگرز ہو سکتے ہیں. تو ایسی چیزیں جو ہمارے ایک لیوش لائف اسٹائل کا حصہ بن گئی ہیں، ان اسرائیلی مصنوعات کو تو فوراً چھوڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، جن چیزوں کا آلٹرنیٹ موجود ہے، میں اس کی ایک مثال آپ کو دے سکتا ہوں کہ پیپسی کے مقابلے میں نیکسٹ کولا ہمارے پاس موجود ہے، جی. اور پورے پاکستان میں لوگ اس کو اس وقت ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جن چیزوں کا آلٹرنیٹ موجود ہے اس کی کوالٹی کو انہینس کیا جائے، پرائس کو ٹھیک کیا جائے، اور اس کی سپلائی چین کو بہتر کریں. آپ ان کا آلٹرنیٹ استعمال کریں. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا ابھی تک آلٹرنیٹ موجود نہیں ہیں، مثال کے طور پر لائف سیونگ ڈرگز ہیں، بہت ساری ٹیکنالوجی کی ڈیوائسز ہیں، وہ ہم نہ بناتے ہیں اور نہ ہمارا فی الحال شاید بنانے کا ارادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انہیں ایجاد کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور ہم یہ طے کر لیں کہ کیا ہم اس اکنامک سلیوری سے باہر آنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں. کیونکہ جب ہم نے بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ٹوتھ برش سے لے کر تمام چیزیں وہی لوگ بنا رہے ہیں. بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کو تھوڑا سا اور اس اینگل سے دیکھیں کہ بچے کے اس دنیا میں آنے کے لیے جو میڈیکل اکوپمنٹ استعمال ہو رہا ہے، جو ادویات استعمال ہو رہی ہیں، اس کے جو پیمپرز استعمال ہو رہے ہیں، دنیا میں آنے کے بعد جو اس کے لیے نشو و نما کے لیے جو دودھ استعمال ہو رہا ہے، پاؤڈر ملک، اس سے لے کر اس دنیا سے جانے تک، قبر میں ڈالنے اور قبر کے بعد پوسٹ مارٹم ہونا ہو. سوچیں ڈاکٹر صاحب. ایگزیکٹلی. تو میں کیسے بچیں ان چیزوں سے؟ طلحہ، اس میں ایک پہلی بنیادی بات تو ہم نے یہ کر دی کہ ہمیں اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم کنیکٹڈ رہنا چاہتے ہیں اپنے غزہ کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں صرف اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کرنا، بلکہ جو زائنسٹ سویلائزیشن ہے، زائنسٹ کلچر ہے، اور سب سے بڑھ کر زائنسٹ آئیڈیالوجی ہے. میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جو KFC کی دکانوں کو آگ لگا رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، لیکن غور کیجئے کہ واپس جا کر ہم نے نیٹ فلکس پر وہی فلمیں اور ڈرامے اور بے حیائی پر مبنی مناظر دیکھنے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروڈکٹس کا بائیکاٹ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن 2 قدم آگے بڑھ کر زائنسٹ، ہندو اور جو ایک جوئش کلچر ہے اور آئیڈیالوجی ہے، سویلائزیشن ہے، اس کا ہمیں رد کرنا ہوگا. اور جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے توڑ پھوڑ کے بارے میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج سے چند روز قبل جب اسلام آباد میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس حوالے سے ایک لائحہ عمل ہمارے سامنے رکھا ہے، اس میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ شرعی طور پر یہ ناجائز ہے کہ کسی انسان کی املاک کو نقصان پہنچایا جائے. اچھا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کے املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، توڑ پھوڑ نہ کریں، ملک میں بد امنی پیدا نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو دیگر ممالک سے تعلق رکھتی ہیں، یہ پاسبلٹی ہے کہ ہمارے اس رویے کی وجہ سے ہمارے ملک میں بزنس اور ٹریڈ کا انٹرنیشنلی سارا سلسلہ جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جائے. لہٰذا توڑ پھوڑ نہ کی جائے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو ویسٹ میں لوگوں نے اسٹار بکس اور دیگر جو آپ کو آؤٹ لیٹس نظر آ رہے ہیں ان کے بائیکاٹ کے لیے اختیار کیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا جو ایک سوال اور ہے جو اکثر نوجوان یہ کرتے ہیں، پہلی بات تو آپ نے کی کہ ہر چیز کا، لگژری کا آلٹرنیٹ اس لیول کا موجود نہیں ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کس چیز کا بائیکاٹ کریں. ابھی جو مائکروسافٹ کا معاملہ ہوا آپ کے سامنے کہ انہوں نے کس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو وہاں پر حملے کر رہے ہیں، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے تھے، کس طریقے سے انہوں نے. اب آپ مجھے بتائیے مائکروسافٹ کا، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا، ہماری بھی جو یہ بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے وہ کسی نہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کے تھرو جا رہی ہے. تو ان چیزوں سے ہم کیسے بچیں؟ کیا اس سے وہ زیادہ کما کر اور وہاں پر استعمال نہیں ہو رہی ہوں گی چیزیں؟
طلحہ دیکھیے کہ اس سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو واضح فرما دیا، یعنی طوفان مغرب نے کم از کم مسلمان ہونے کا جذبہ تو ہمارے اندر پیدا کیا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبریں بہت پہلے سے آ رہی تھیں کہ اے آئی پاورڈ ویپن اس وقت غزہ میں نعوذ باللہ من ذالک معصوم اور نہتے شہریوں اور بچوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن کنفرمیشن اس وقت ہوئی کہ جب ابتحال ابو سعد نامی ایک لڑکی نے اپنی نوکری کی ہزاروں ڈالرز کی نوکری کو اس نے قربان کیا، اور جان بھی، اور یقیناً ایگزیکٹلی یعنی اس میں خدشہ تھا کہ اس کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جو عزت امت مسلمہ کے درمیان میں عطا فرمائی، اور اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ عورت جسے لوگ نازک اور کمزور سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ اس کی آواز پوری مسلم دنیا اور پورے عالم اسلام اور پورے عالم مغرب میں اس کی آواز گونجی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم پر یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہم اکنامک سلیوری میں چلے گئے جی، لیکن اب ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اس اکنامک سلیوری سے باہر آنا ہے یا ہمیشہ اسی طرح غلام بن کر رہنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے، رشیا کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ان تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے آلٹرنیٹیوز اپنے ممالک میں بنا لیے ہیں۔ جی بالکل۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم دنیا کے پاس پوٹینشیل ہے، کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے، ان کے پاس افرادی قوت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل عطا فرمائے ہیں، اور وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بالمقابل وہ نئے پلیٹ فارمز متعارف کروائیں۔ اور ابھی کیونکہ سوشل میڈیا ایک بیٹل فیلڈ میں ویپن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، آپ اسے آئیڈیالوجیکلی استعمال کر سکتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ ابھی ہماری مجبوری ہے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم انہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کریں تاکہ آواز بلند ان کے خلاف ہو، لیکن ان تک اور غزہ کے لوگوں کی ویڈیوز بھی آپ تک ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے سے ہی استعمال ہو رہی ہیں۔ تو ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ، اور آپ اسے ڈیجیٹل مال غنیمت بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی آپ اسے استعمال کریں، لیکن اس ڈیجیٹل سلیوری سے آپ کو باہر آنا ہوگا، بالکل، اور آپ از خود ان چیزوں کو ایجاد کریں۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کے توسط سے وہ تمام نوجوان جو ظاہر ہے اس وقت بڑا غم و غصے کا ماحول ہے، اور وہ نوجوان جس کے اندر اب دل میں یہ چنگاری ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنے ان مسلمان بھائی بہنوں کا بدلہ لے لوں، ان کو، اسرائیل کو، یہودیوں کو نقصان پہنچاؤں۔ اور اکثر میں سوشل میڈیا کی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایک واقعہ آپ ذرا اس پہ فرمائیے گا، کہ رہنمائی فرمائیے گا میری، کہ جب یہودیوں کے خلاف صحابی کسی معاملے پر ان کا تعاقب نہیں کر سکے، انہوں نے خود کو قلعوں میں بند کر لیا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جا کر ان کے جو باغات ہیں، جو ان کی معیشت ہے، اس کو نقصان پہنچائیے؟ اور جب یہ کام شروع کیا گیا تو وہ خود قلعوں سے باہر آئے، گھٹنوں پر آئے، معافی مانگی، تو کیا اسی سنت کو تو نوجوان فالو نہیں کر رہے؟ دیکھیے غزوہ بنو نذیر میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا، قرآن مجید میں بھی ہے کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها علی اصولها فباذن اللہ، یعنی ان درختوں کو ایسا نہیں کاٹا گیا کہ جڑ سے اکھیڑ کر ختم کیا گیا، بلکہ تیر اندازی کے مرحلے میں اور دشمن تک حملہ آور ہونے کے سلسلے میں وہ درخت رکاوٹ بن رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں امام شامل کی یہاں مثال دوں گا کہ جب آپ کوکیشیا میں جہاد کر رہے تھے تو اس وقت ایک خاص قسم کے درخت تھے جو انہیں اور دشمن کی فوجوں کے درمیان میں پوری ایک دیوار بن جاتے تھے، تو آپ نے وہاں قانون بنایا ہوا تھا کہ جو ان درختوں کو کاٹے گا تو اس سے سزا موت دی جائے گی، کیونکہ ان درختوں کو وہاں کاٹنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ دشمن کو اپنا پورا شہر ایکسپوز کرنا چاہتے بنی ہوئی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکنامک بائیکاٹ ایک بہت بڑا ویپن ہے، اور یقینی طور پر ہمارے نوجوانوں کو یہ ضرور اختیار کرنا چاہیے، لیکن جو فرسٹریشن اندر ہے کہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے، بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بے بس ہو کر رہ گئے، اور دشمن نے ہمیں پہلے ڈی سینسٹائزیشن کی طرف اور پھر نارملائزیشن کی طرف لا کر کھڑا کر دیا، اور یہ مناظر دیکھ دیکھ کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اب ہم اس کے عادی ہو گئے۔ تو میں آپ کے سوال کے جواب کو یہاں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس درد کو زندہ رکھیں، یہ کنیکٹیوٹی باقی رہنی چاہیے۔ اس مرتبہ یہ بہت زور اور شدت کے ساتھ ہمارے دلوں میں خیال پیدا ہوا ہے کہ ہم صرف ایک ملک نہیں ہیں بلکہ ہم امت مسلمہ ہیں، تو سینس آف یونٹی کو ڈیولپ کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر جس طرح میں نے کہا کہ صرف پروڈکٹس کے بائیکاٹ تک محدود نہ رہیں، بلکہ زائنسٹ کلچر، سویلائزیشن اور آئیڈیالوجی کا رد کرنا ضروری ہے۔
اور کم از کم اگر آپ غزہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ ان کے لیے دعا کریں، گھر میں گوشہ بیت المقدس بنائیں، ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ یہ کنیکٹیویٹی قائم رہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر ممکن ہو سکے تو قرآن مجید کا علم حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہود کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ میں یہ سب کچھ بیان ہو چکا ہے. ہمارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آئندہ آنے والے وقت کے احوال بیان کر دیے ہیں کہ قرب قیامت میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، ان کے کلچر کا بائیکاٹ کریں اور اپنے دین کا علم حاصل کریں. جب وہ اپنے باطل نظریات کا علم حاصل کر کے گریٹر اسرائیل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وائی ناٹ وی، ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے دین کا علم حاصل کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے بارے میں ہمیں کس طرح ایجوکیٹ کیا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پوائنٹ ٹیکن. مطلب یہی ہے کہ اس وقت جتنے بھی نوجوان ہیں وہ پرامن طریقے سے جو کچھ ہو سکتا ہے، مظاہرے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں یا روڈز پر ایون، اور اپنے جو بھی ان کے عمل ہے، اور خاص طور پہ جو آپ نے بات بتائی کہ دعا جو بہت امپورٹنٹ ہے مومن کا ہتھیار کے لیے. جی لیکن ڈاکٹر صاحب بار بار میں کنکلوڈ کرنے لگتا ہوں لیکن پھر ایک چیز آ جاتی ہے میرے سامنے کہ اب نوجوان آپ کو پتہ ہے آج کل کے وہ ہر چیز کو کنیکٹ کرتے ہیں. وہ پھر بات جوڑ دیتے ہیں کہ اگر صرف دعا سے مسئلہ حل ہونا ہوتا تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے، کبھی تلوار غزووں میں نہ آتی. تو اب کتنا مزید ٹائم باقی ہے، اور یہ جو ابھی ہمارے ان گائیڈڈ میزائلز ہیں، جو نوجوان ہیں جو ابھی پوری انرجی کے ساتھ ہیں، جب ان کو کوئی موقع ملنے والا ہے، کچھ اعلان ایسا ہو سکتا ہے، کیا کر سکتے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں؟ دیکھیے، میں نے جس طرح آپ سے یہ بات عرض کی کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کو ہم بعض اوقات نعوذ باللہ ایک معمولی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہت انڈر ریٹڈ. دعا اصل میں بندے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کو جوڑ دیتی ہے. اور اس وقت جب بے حسی کی کیفیت ہے کہ لوگ غزہ پر بات نہیں کرنا چاہتے، تو ایک ایسے موقع پر دعا ایک ایسا عمل ہے جو براہ راست آپ اور اہل غزہ اور اہل فلسطین کو جوڑ سکتا ہے. قرآن مجید میں جہاں سورہ انفال میں غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے، وہاں بھی یہی ہے کہ اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مدد میدان بدر میں، میدان جنگ میں کھڑے ہو کر طلب کی ہے. تو یقینی طور پر جنگوں کے اب طریقے بدل گئے ہیں، ریگولر ٹروپس الگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہی کی سب سے پہلے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کا یا امت کا دفاع کرتے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ نوجوان اگر واقعتاً کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر اور باہر ایک تبدیلی رونما کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے دین کا علم حاصل کریں کہ دین کا ہم سے مطلوب کیا ہے، قرآن و سنت میں ان یہود کے بارے میں کیا بتایا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسجد اقصیٰ کی امپورٹنس کیا ہے. تو یہاں سے آغاز ہوگا. اگر ہم 1000 مائلز کے بھی سفر کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو سفر کا آغاز پہلے قدم سے ہی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. اور یہ جو ویکیوم ایک بہت زیادہ پیدا ہوا تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ موقع ہے جس نے امت کو ایک دفعہ پھر سے ری یونائٹ تو کیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نوجوان اس لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے دوبارہ سے اس اسلام کو بھی سمجھنے کا ایک بہت اچھا موقع. اس آگ کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں. میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یورپ کے اندر مختلف ممالک میں جب احتجاج ہوا، اسٹار بگز اور مختلف کافی شاپس کے سامنے لوگوں نے ایک عجیب و غریب انداز سے احتجاج کا طریقہ اختیار کیا. انہوں نے جا کر توڑ پھوڑ نہیں کی. اچھا. انہوں نے وہاں پر علامتی کفن لوگوں کے سامنے رکھ دیے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی علامتی کفن میں لپٹی ہوئی لاشیں ہیں. ان پر انہوں نے لال رنگ پھینکا تاکہ پتہ چل سکے کہ جو پیسہ تم یہاں انویسٹ کر رہے ہو تو اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں وہ یہ صورت اختیار کر لے گا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ زمین پر اس طرح لیٹ گئے گویا کہ بمباری کے نتیجے میں وہ شہید ہو چکے ہیں. تو جب اس کا ایریل ویو لیا گیا تو بہت ہی دل پر وہ ایک اثر انگیز یعنی منظر تھا جو جس نے دل پر اثر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سبق سیکھیں کہ ویسٹ کے اندر توڑ پھوڑ کے بغیر کس طرح سے اس وقت احتجاج ہو رہا ہے جو زیادہ امپیکٹ ہمارے اندر رکھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو اب احتجاج شاید اب ہم شروع کر رہے ہیں، مغرب میں تو 2 سالوں سے یہ احتجاج جاری ہے، اور اس آگ کو ٹھنڈا ہونے نہ دیں. اور یہ موقع ہے ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے تو یہ لگژری میں آ رہا ہے کہ ہم کبھی آؤٹنگ پہ چلے گئے، فرینڈس کے ساتھ چلے گئے. ان کے لیے یہ شاید نیسیسٹی میں آتا ہے، ان کے کلچر کا ایک حصہ ہے کہ انہوں نے کھانا ہی فاسٹ فوڈ ہے اور اس طرح کی. جب وہ اتنا بڑا پرامن پروٹیسٹ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس خطے میں رہنے والے مسلمانوں کے پاس موقع ہے کہ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں.
پیاسی روحیں منتظر ہیں اور بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اس صبر اور استقامت نے انہیں دین کی طرف لانے کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے جو عالم اسلام کو فراہم کیا. جو لوگ ابھی بھی جا رہے ہیں آؤٹ لیٹس پر کھا رہے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, وہ مسلمان ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام؟ دیکھیے میں صرف یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہم کسی کے لیے بدگمانی نہ کریں, کسی کو برا بھلا نہ کہیں. ہمیں چاہیے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کریں, اور جب ہم باضابطہ طور پر کسی نہ کسی بہانے اپنے آپ کو کنیکٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کنیکٹیوٹی کا باقی رکھنا ضروری ہے. تو ہمیں دعوت دینی ہے, ہمیں لوگوں کو پیار اور محبت سے سمجھانا ہے, توڑ پھوڑ میں بالکل حصہ نہ لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ KFC اور میکڈونلڈز یا اس طرح کے کسی اور برانڈ کے باہر اگر آپ کھڑے ہو کر غزہ کے بچوں کی تصویروں کے بورڈز اگر آپ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں اور آپ یہ بتائیں کہ کس طرح کوکا کولا اور پیپسی اور ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ان کو معاشی مدد پہنچتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی اور رویہ اختیار کر لیں تو نتیجتاً وہ زیادہ امپیکٹفل ہوگا بنسبت اس کے کہ ہم توڑ پھوڑ کریں اور لوگوں کو متنفر. تو بس اپنا جیسچر جو ہے وہ بڑا کائنڈ اور پولائٹ رکھنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ.